بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبی جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کا اعلان عیسائیوں کا روحانی پیشوا کرے اور بیت المقدس کے حصول کے لیے لڑی جانے والی مشہور زمانہ جنگوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی چند جنگیں ایسی تھی ان کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پوپ نے چھیڑی تھی۔ اس سلسلے کی آخری سب سے بڑی جنگ 1396 میں 25 ستمبر کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف موجودہ بلغاریہ میں لڑی گئی، جسے جنگ نیکوپولس کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں فرانس، جرمنی، ہنگری، بلغاریہ اور وینس سمیت آدھے یورپ کی فوج عثمانیوں کے براعظم میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے امنڈ آئی۔ یہ سب افواج پوپ کے ترکوں کے خلاف جنگ کے اعلان کے باعث جمع ہوئی اور پھر نیکوپولس کے میدان میں وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس نے نہ صرف عثمانیوں کی پوری یورپ پر داغ بٹھائی بلکہ صلیبی جنگوں کے سلسلے کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ جنگ میں عثمانی مسلم افواج کی قیادت بایزید اول کے ہاتھ تھی، جسے اپنی شجاعت اور برق رفتاری کے باعث یلدرم یعنی بجلی کی کون کہا جاتا تھا۔ بایزید شراب کا رسیا تھا۔ اس سے پہلے تمام عثمانی حاکم خدا خوفی رکھنے والے اور دین کے احکامات پر چلنے والے تھے، لیکن جب بایزید اس معاملے میں ان سے مختلف تھا، البتہ جب اس نے دیکھا کہ پورا یورپ ہی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، تو اس نے نہ صرف شراب نوشی سے توبہ کی بلکہ فتح کی صورت میں اپنی سلطنت میں کئی مساجد بنانے کا بھی عہد کیا۔ مشہور ترک مورخ شکر اللہ کے مطابق اس جنگ میں 60,000 عثمانی فوجوں کا مقابلہ 1,30,000 صلیبیوں سے ہوا، لیکن بایزید کی حکمت عملی اور فرانسیسی دستوں کی جلد بازی کی وجہ سے عثمانی افواج میں گر جانے کے سبب صلیبیوں کو اتنا گہرا دھچکا لگا کہ پھر تازہ دم عثمانی افواج کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ رہی اور وہ بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ شاندار فتح کے ذریعے نہ صرف ترکوں کی شان میں اضافہ ہوا بلکہ قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ نے بایزید اول کو سلطان کا خطاب بھی دیا۔ یوں بایزید پہلے عثمانی حاکم بنے جنہیں سلطان کہا جانے لگا۔